بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 134 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی نزول العذاب اذا لم یغیر المنکر۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب برائی کو تبدیل نہ کیا جائے تو عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال۔ ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے روایت کی اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے قیس بن ابو حازم سے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ، اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے اصلاح کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حالانکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه۔ بے شک جب لوگ کسی ظالم کو دیکھے اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑے، یعنی ظلم سے اس کو نہ روکے، قدرت کے باوجود اس کو نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عام عذاب بھیج دے گا، عمومی طور پر ان سب کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یزید بن ہارون عن اسماعیل بن ابی خالد نحوہ۔ اسی طرح روایت کی ہمیں محمد بن بشار نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے اسماعیل بن ابو خالد سے اسی طرح کی۔ وفی الباب عن عائشہ و ام سلمۃ و النعمان ابن بشیر و عبداللہ ابن عمر و حذیفہ۔ اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ، ام سلمہ، حضرت نعمان ابن بشیر اور عبداللہ ابن عمر اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایت مروی ہے۔ ہاکذا روا غیر واحد عن اسماعیل نحو حدیث یزید، اسی طرح کئی حضرات نے اسماعیل سے یزید کی حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ ورفعہ بعضهم عن اسماعیل، اور بعض نے اسماعیل کی روایت کو مرفوعاً بیان کیا ہے، ووقفہ بعضهم، اور بعض نے موقوفاً بیان کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، منکر کے تغییر ترک کرنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب کی وعید یہاں اس روایت میں ذکر ہو رہی ہے۔ حدیث الباب میں جو آیت ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہم نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو مذکورہ آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے یہ کافی ہے، دوسرے لوگ کچھ بھی کرتے رہے تو اس کے اوپر اس کا کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان اس میں اس کا نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم قرآن کریم کے بے شمار آیات اور تصریحات کے خلاف ہے، خاص کر وہ آیات مبارکہ جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، جو کہ اسلام کا ایک اہم فریضہ اور ایک اس امت کی ایک امتیازی خاصیت خصوصیت ہے۔
تو اس آیت کے نازل ہونے میں کچھ لوگوں کو شبہات پیش آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح فرمائی کہ یہ آیت مبارکہ امر بالمعروف کے احکام کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اگر امر بالمعروف چھوڑ دے گئے تو پھر مجرموں کے ساتھ تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شبے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع بے محل استعمال کرتے ہو کہ بھئی امر بالمعروف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر فرمائی، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه، کہ جب یہ لوگ قدرت کے باوجود ایک ظالم کو اس کے ظلم سے نہ روکیں تو پھر عن قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ان مجرموں کے ساتھ عذاب میں عمومی طور پر پکڑ لیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ان کو برائی سے منع کرنا، یہ ایک فریضہ ہے اور اسے ہر حال میں انجام دینا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی جگہ پر مجرموں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو دنیا میں اس سے نیک لوگ بھی متاثر ہوں گے، دنیا میں عمومی طور پر سب پر آئے گا، اگرچہ آخرت کے اعتبار سے ہر ایک کا پھر اپنا اپنا مقام ہوگا، ہر ایک کی اپنی جگہ ہوگی، کچھ جنت میں ہوں گے اور کچھ جہنم میں ہوں گے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ انسان کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، شریعت کے طریقے پر چلتے ہوئے اعتدال کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ اسلام کے مخالف ہے، قرآن کے تعلیمات کے مخالف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہے۔ تو حکمت کے ساتھ سمجھانے کے باوجود بھی اب اگر کوئی بات نہیں مانتا تو پھر اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس صورت میں لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اس کے بعد بھی یہ لوگ اگر اپنے عمل پر اسی طرح ڈٹے رہے، جمے رہے تو پھر ان کا کیا درا انہی کے سر ہوگا، ان لوگوں کا اس میں سے کوئی بھی وہ نقصان نہیں ہوگا۔ تفسیر بحر محیط میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ذمے واجبات شرعیہ ادا کرتے رہو، جہاد بھی اس میں شامل ہے، امر بالمعروف بھی شامل ہے۔ تو اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے، وہ کرتے رہے، تو پھر اس میں تم پر کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اذا اهتدیتم ان الفاظ میں اگر بندہ غور کرے تو اس کی تفسیر خود بخود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اذا اهتدیتم اس کے معنی یہ ہے کہ جب تم راہ پر چل رہے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں، اور ظاہر ہے کہ جو شخص امر بالمعروف کے فریضے کو ترک کر دے تو پھر وہ راستے پر چلنے والا نہیں رہا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ باب ہے امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے، والنہی عن المنکر اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله الانصاري عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی عبد العزیز بن محمد سے، انہوں نے عمرو بن ابو عمر سے، انہوں نے عبداللہ الانصاری سے، انہوں نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور بالضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، ورنہ جلد ہی ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، فتدعونہ فلا یستجیب لکم، تم
پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے مگر وہ تمہاری دعا اور پکار کو قبول نہیں کرے گا۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو بهذا الاسناد نحوه هذا حديث حسن۔ اسی طرح روایت کی ہمیں علی بن حجر نے، انہوں نے اسماعیل بن جعفر سے، انہوں نے عمرو بن ابو عمر سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، باقی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري الاشهلي عن حذيفة بن اليمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبدالعزیز ابن محمد سے، انہوں نے عمرو بن ابو عمر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن الانصاری اشہلی سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تقتلوا امامکم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کر دو گے، وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، اور اپنی تلواروں سے آپس میں جھگڑا کرو گے، وَيَرِثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، اور تمہارے شریر لوگ تمہارے دنیا کے مالک بن جائیں گے۔ مالک بن جائیں گے مطلب وہ امیر بن جائیں گے، ذمہ دار بن جائیں گے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن ام سلمة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی نصر بن علی نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے محمد بن سوقہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے نافع بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے انہو ذکر الجیش الذی یخصف بہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ذکر فرمایا جس کو زمین میں دنسایا جائے گا۔ فقالت ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا لعل فیہم المکرہ، کہ اس لشکر میں کوئی ایسا آدمی شاید شامل ہو جس کو زبردستی لایا گیا ہو۔ مطلب پوچھنے کا یہ ہے کہ جس کو زبردستی لایا گیا ہو، اور جو بامر مجبوری ان کے ساتھ شامل ہوا ہو تو ان کو بھی یہ عذاب شامل ہوگا۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم یبعثون علی نیاتہم، کہ بے شک ان کو اپنی نیتوں کے مطابق قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں اٹھایا جائے گا۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس طریق سے۔ وقد روی ھذا الحدیث عن نافع بن جبیر عن عائشہ ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت، یہ حدیث اسی طرح نافع ابن جبیر سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طرح نقل کی، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل فرمایا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس پورے باب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی تاکید ذکر ہوئی ہے۔ پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا، اس فریضے کو اگر ترک کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک عذاب مسلط ہوگا لوگوں کے اوپر، اور لوگ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، کہ پھر تم لوگ دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنا یہ باعث عذاب اور فتنہ ہے، کہ اس کو چھوڑنے سے نہ صرف اللہ کا عذاب نازل ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے فتنے بھی نازل ہوں گے، اور قسم قسم شکل اور صورت میں وہ پھر نازل ہوں گے۔ دوسری روایت باب کی، اس میں چند فتنوں کا ذکر ہے۔ قیامت سے پہلے لوگ اپنے امام کو
اور خلیفہ کو قتل کریں گے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ مطلب مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، خانہ جنگی ہوگی، اور لوگوں میں بدترین لوگ مال و دولت اور ملک اور قوم کے امیر ہو جائیں گے، ذمہ دار ہو جائیں گے، صدور ہو جائیں گے، وزرائے اعظم بن جائیں گے، اس طرح کے یہ تمام چیزیں چونکہ فتنے کا سبب ہے، اسی لیے ان کو یہاں پر ابواب الفتن میں ذکر فرما دیا۔ تیسری روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے، اشارہ ہے اس کی طرف کہ ایک شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اس کو پکڑنے کے لیے ایک لشکر بیت اللہ کا رخ کرے گا، تو جب وہ بیضاء کے مقام پر پہنچیں گے تو وہ زمین میں دس جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لعل فیہم المکرہ، ہو سکتا ہے اس میں سے ایسے لوگ بھی ہو اس لشکر میں جن کو زبردستی لایا گیا ہوگا، تو کیا یہ زمین میں دسنا ان کے حق میں بھی ہوگا، یعنی وہ بھی اس عذاب میں شامل ہوں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو سب ایک ساتھ ہی ہوں گے، عذاب سب پر ہوگا، لیکن آخرت کے اعتبار سے لوگ ان کے نیتوں کے مطابق ہی اٹھائے جائیں گے۔ اب جس کا نیت اس وہاں پر اس ارادے سے نہ تھا تو وہ لوگ اس عذاب سے دنیا میں اگرچہ متاثر ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کے اوپر کچھ وبال وہ نہیں ہوگا۔ یہ روایت آخر میں ذکر کرنے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ سارے فتنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے کی وجہ سے ہوں گے، اور جو لوگ اس فریضے کو انجام دیں گے تو گویا کہ وہ اس امت کے بہترین لوگ ہوں گے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے زمین پر فتنے نہیں آئیں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ کا عمومی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی، امت کے لیے راہبر رہنما بننے کی، اور لوگوں کے اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، لوگوں کو تبلیغ کے لیے اللہ جل شانہ ہم سب کو قبول و منظور فرمائے۔ عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔